جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں موجود ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال آیا۔ کچھ مثالیں دے کر ان کی جنت کا بیان کیا گیا، وہ صرف سمجھانے کے لیے دنیا کے اعتبار سے، وگرنہ دنیا کی کسی چیز کو جنت کی کسی چیز سے کوئی نسبت نہیں۔ وہاں کی ایک نعمت آپ دیکھ لیں کہ اگر جنت کی ایک عورت زمین کی طرف صرف جھانک لے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے اور خوشبو سے سارا جہان بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے صرف اس کے نور سے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ اگر جنت کی حور صرف ایک ہتھیلی باہر نکالے تو زمین و آسمان کے درمیان اس کے حسن کی وجہ سے ساری مخلوق میں فتنہ پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے اس کی خوبصورتی سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر جنت کی کوئی بھی چیز ناخن برابر بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سارے زمین و آسمان میں اس کا حسن نرالا ہو جائے۔ اور اگر جنت کی اتنی سی جگہ بھی جس میں ایک چھوٹا سا کوئی چیز سوٹی ڈنڈا رکھا جاتا ہے، وہ تھوڑی سی جگہ بھی ساری دنیا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ جل وعلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، مختلف روایات میں مختصر سے تعارف کے تذکرے موجود ہیں۔ مثلا یہ بھی بیان ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک زمین سے آسمان تک ہے، اتنے 100 درجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پھر ٹوٹل کتنی اس کی مسافت ہے اس بارے میں بھی کوئی واضح روایت نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث شریف کی کتاب میں ایک روایت ملتی ہے، ترمذی شریف میں، کہ اگر سارا جہان ایک درجے میں جمع ہو جائے تو پھر بھی اس کی گنجائش ابھی باقی رہے۔ سارا جہان اس ایک درجے میں آ جائے تو ابھی بھی اس میں جگہ باقی رہے، اور اس طرح کے 100 درجے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال تک تیز رفتار گھڑ سوار چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہیں کہ ایک دروازے کے ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ، اس کو کیا کہتے ہیں دروازے کی دوسری سائڈوں کو، دونوں سائڈوں کو، ایک چوگاٹ سے لے کر دوسرے چوگاٹ تک اگر تیز رفتار گھوڑا 70 سال چلے تو پھر بھی وہ دروازہ ختم نہ ہو۔ دروازہ۔ اور جنت میں جانے والے اتنے کثیر ہوں گے کہ جب ان دروازوں سے گزریں گے تو وہ دروازے میں بھیڑ کی وجہ سے رش لگ جائے گا اور دروازے میں چڑ چڑ کی آوازیں آئیں گی۔ اتنے وسیع دروازے، اور پھر بھی جنتی اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان دروازوں میں رش لگ جائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اس میں قسم قسم کے ہیرے جواہرات کے محل ہیں، اور ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر اور باہر کا اندر نظر آتا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے کی ہیں اور اینٹیں چاندی کی ہیں، اور ان میں جو گارا لگا ہوا ہے وہ کستوری کا ہے۔ جو دیواریں بنی ہیں وہ کس چیز کی ہیں؟ اور اینٹیں چاندی کی، اور جو گارا لگا وہ مشک کستوری کا ہے۔
اب بناوٹ کا انداز کچھ یوں ہے، ان میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اس کی زمین زعفران کی ہے جنت کی، کنکریوں کی جگہ یہ جو درمیان میں کنکریٹ لگایا گیا ہے اس کی جگہ موتی اور یاقوت لگے ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک سرخ یاقوت کی اور ایک زبرجد سبز کی، اور اس کا گارا جو ہے وہ کستوری کا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران اگی ہوئی ہے خوشبودار۔ موتی کی کنکریاں ہیں، اور جنت میں ایک موتی ایسا ہے کہ ایک موتی کا خیمہ لگے گا تو 60 میل کی مسافت ہو۔ جی، جنت میں 4 دریا ہیں، 4 دریا ہیں، بڑی نہریں ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، آپ سماعت کر چکے ہیں تراویح شریف کے اندر جنہوں نے پڑھا ہے سنا ہے۔ 4 دریا ہیں، اللہ اکبر۔ ایک پانی کا دریا ہے، ایک دودھ کا دریا ہے، ایک شہد کا، اور ایک شراب طہور کا۔ 4 ہو گئے، پانی کا، دودھ کا، شہد کا اور شراب طہور۔ پھر ان سے آگے نہریں نکلتی ہیں جو ہر مکان میں جاتی ہیں، ہر مکان کی اپنی نہر ہے، اللہ اکبر۔ وہاں کی نہروں کا نظام بھی نرالا ہے، نہریں کھود کے نہیں بنائی گئی، زمین کے اوپر چلتا ہے پانی، سبحان اللہ۔ ہر نہر زمین کے اوپر ہے اور وہ اپنی حد تک ہے، ادھر ادھر نہیں پھیلتی۔ ہم تو کھود کے اس وجہ سے بناتے ہیں کہ پانی ادھر ادھر نہ نکل جائے، اسی وجہ سے سائڈیں بنائی جاتی ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں بنیرے بنائے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں نہریں زمین کے اوپر چلیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین جو ہے وہ بھی کستوری کی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہاں جو شراب ہے نا وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، بدبودار کرواہٹ یا نشہ ہو اس میں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا تو عالم یہ ہے پی کر بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، اسی وجہ سے اس کو پھر جاج کہہ دیتے ہیں، جاج، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ماں ہے کہ بہن ہے کہ کون ہے، اسے کوئی تمیز نہیں ہوتی، تو ایسی چیز پیتے کیوں ہیں پتہ نہیں۔ بہرحال یہاں کی شراب اور پیشاب ایک ہی چیز ہے۔ جنت کی جو شراب طہور ہوگی، اللہ اکبر، وہ پاکیزہ اور ان ساری چیزوں سے پاک ہو، ٹھیک ہے، نہ کرواہٹ، نہ بدبو، نہ کوئی ایسی چیز جس سے عقل زائل ہو جائے، پاکیزہ اور ہر چیز گند سے منزہ اور پاک ہو۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً سامنے ہوگا، ابھی دل میں خواہش کریں گے ابھی پیش ہو جائے گا، آرڈر نہیں لکھوانا پڑے گا، ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہوم ڈیلیوری فری ہوگی اور within 1 منٹ، بلکہ 1 منٹ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ابھی خیر خواہش کریں گے اور ابھی سامنے ہوگا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر سامنے دیکھا نا کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اور دل کیا کہ اس کا گوشت کھانا چاہیے، ابھی سوچا ہی ہوگا کہ وہ بھنا ہوا سامنے آ جائے، اور اگر پانی کی خواہش کریں گے تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، ابھی سوچ رہے ہوں گے دل میں اور ابھی ہاتھ میں کوزہ آ جائے گا، اور اس میں پورے اندازے کے مطابق پانی ہوگا، نہ ایک گھونٹ بڑھے گا نہ کم ہوگا، جتنا اس نے پینا ہے اتنا ہی آئے گا، جو خواہش ہوگی پانی، دودھ، شہد، ایک قطرہ بھی کم زیادہ نہیں ہوگا، اس کی خواہش کے مطابق آ جائے گا، پینے کے بعد خود بخود جہاں سے وہ کوزے آئے تھے وہیں چلے، اللہ اکبر، کیا خیال ہے، سبحان اللہ۔ بیٹھے بیٹھے مزے لے رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ ایک غریب جس کو خالص دودھ پیسوں سے بھی نہیں ملتا یہاں، ٹھیک ہے، اسے پینے کے لیے صاف پانی مہیا نہیں پاکستان میں، یہ ساری چیزیں مشکلات غریب کے لیے یہاں ہیں، لیکن صبر کے بعد پھر جنت میں پہنچ گیا تو یہ ساری مصیبتیں بھول جائیں۔ جنت ایک اعلیٰ مقام ہے،
لیکن اس کے لیے جنت عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ بہت خوش ہو کے نا بیٹھے ہیں، کچھ کرنا بھی پڑنا۔ اچھا جی، وہاں کسی قسم کی نجاست، گندگی، پیشاب، پخانہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بدن کا میل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر جو کھائیں گے پیئیں گے تو وہ کدھر جائے گا؟ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب ہضم ہو جائے گا بس، اور پسینہ نکلے گا، اس سے سارا کچھ ہضم ہو جائے گا، اور پسینہ بھی دنیا کی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ ہر شخص کو، اگلی بات بڑی مزے کی ہے، ٹھیک ہے، بعض بندے سوچ رہے ہوں کہ بھئی اتھے ساڈے کول ایک روٹی نہیں کھادی جاندی تو اتھے کی کرا، کمزور ہے نا۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے کی طاقت ملے گی۔ سبحان کتنے آدمیوں کے برابر؟ 100 بندہ، جتنا دنیا کے مطابق جتنا 100 بندہ کھاتا ہے اتنا ایک بندے کو طاقت ہو، کھانے پینے کی اور تیسرے کام کی بھی، سمجھ گئے؟ یعنی ہر قسم کی طاقت 100 بندے کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، تواڈے جے 100 ہون تے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک پہلوان نہیں مانتے جی 100 بندے ایک بندے کو مل جائے جناب طاقت، پھر سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہر وقت زبان سے تسبیح تکبیر کی آواز آئے گی، سانس بھی لے گا تو اللہ کی حمد ہو، کوئی اور دوسری گفتگو نہیں ہوگی، بس اللہ کی حمد و ثنا ہی ہوگی۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ کم از کم ہر شخص کے سرانے 10,000 ملازم کھڑے ہوں گے، خادم، ہر شخص کے سرانے، اور انتظار میں ہوں گے کہ کوئی خواہش ہو اور کام کرے۔ اللہ اکبر۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے میں سونے کا پیالہ ہوگا، ہر پیالے میں نئی نئی نعمت ہوگی۔ اس لیے دنیا کے اندر سونا چاندی کے برتن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، چاہے کوئی جتنا بڑا امیر ہو، سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جنت میں استعمال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں آئے گی۔ عموماً یہاں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لیں دوسری چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، ہر نعمت کو کھائے گا، ہر ایک کی اپنی لذت ہوگی، دوسری کی اپنی لذت ہوگی، اور ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ایک لقمے میں 70 مزے آئیں گے، اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ تر ہوگا، چیز ایک ہی ہوگی، ہر لقمے کا اپنا مزہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے نہ جوانی فنا ہوگی، جوان ہی جوان رہیں گے اور لباس بھی نئے ہی نئے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ ایسے چمکے گا ان کا چہرہ جیسے سب سے روشن ستارہ جو رات کو چمکتا ہے۔ بعض ستاروں کی روشنی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ستارہ یہاں چمکتا ہے اس کی سب سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، یہاں رہ کے مجھے تو یہاں ہی نظر آتا ہے واللہ عالم ہے کہاں، اس کی سب سے زیادہ روشنی۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ بغض، نہ عداوت، نہ دشمنی، نہ حسد، یہ دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی، وہاں سب یک جان و یک دل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت ساری نعمتیں وہاں جنت کے اندر انسان کو ملیں گی، اور ان میں آنے والا تذکرہ حوروں کا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ آج ابھی جنت کی آپ نعمتیں مزید جو ہیں جو سنی ہیں ان کو انجوائے کریں، کل تک ان کا مزہ لیں، اور کل انشاءاللہ پھر حور و غلمان کے بارے میں بات ہوگی۔